بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 422 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فرض و واجب کا حکم۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وحکمہ اللزوم علما و تصدیقا بالقلب سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم فرض کا حکم کیا ہے، واجب کا حکم کیا ہے، یہ کچھ پڑھیں گے، کیونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے عزیمت کی 4 قسموں کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وحکمہ اللزوم علما وتصدیقا بالقلب قیل ہما مترادفان والأصح أن التصديق ما يعتقد فيه بالاختيار القصدي وهو أخص من العلم القطعي إذ قد يحصل بلا اختيار ولا يصدق به كما كان للكفار الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم۔ اور فرض کا حکم دل سے یقین اور اعتقاد کا لازم ہونا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں، اور اصح یہ ہے کہ تصدیق وہ ہے جس میں اختیار قصدی سے اعتقاد رکھا جاتا ہے، اور یہ علم قطعی سے اخص ہے، اس لیے کہ علم قطعی کبھی بلا اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی تصدیق نہیں کی جاتی، جیسا کہ ان کفار کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وعملا بالبدن ففي العبادة البدنية هو أداؤها بالبدن وفي المالية إعطاؤها أو إنابة وكيل لها حتى يكفر جاحده أي ينسب إلى الكفر منكره تفريع على العلم والتصديق۔ اور جوارح سے عمل کرنا لازم ہے، پس عبادت بدنیہ میں بدن سے ادائے عبادت لازم ہے، اور عبادت مالیہ بذات خود مال کو عطا کرنا یا اس کے لیے قائم مقام کو کرنا یہ لازم ہے، حتیٰ کہ اس کا منکر کافر ہوگا، یعنی اس کے منکر کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ یہ تفریع علم و تصدیق کی بنا پر ہے۔ اور وَيُفَسَّقُ تَارِكُهُ بِلَا عُذْرٍ تَفْرِيعٌ عَلَى الْعَمَلِ بِالْبَدَنِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ التَّرْكِ بِعُذْرِ الْإِكْرَاهِ أَوْ بِعُذْرِ الرُّخْصَةِ فَإِنَّهُ لَا يُفَسَّقُ حِينَئِذٍ۔ اور اس کے بلا عذر چھوڑنے والے کو فاسق کہا جائے گا۔ یہ تفریع عمل بالبدن کی بنا پر ہے، اس کے ذریعے اس ترک سے احتراز ہے جو اکراہ یا رخصت کے عذر سے ہو، کیونکہ اس وقت اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ وثانی واجب وهو ما ثبت بدلیل فيه شبہۃ كالعام المخصوص البعض والمجمل وخبر الواحد كصدقة الفطر والأضحية فإنهما ثبتا بخبر الواحد الذي فيه شبہۃ فيكونان واجبین۔ دوسری قسم واجب ہے، یہ وہ حکم مشروع ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہوا ہو جس میں شبہ ہو، جیسے عام مخصوص البعض، مجمل اور خبر واحد، مثلا صدقہ فطر اور قربانی، کیونکہ یہ دونوں اس خبر واحد سے ثابت ہوئے ہیں جس میں شبہ ہے، لہذا یہ دونوں واجب ہوں گے۔ وحکمہ اللزوم عملا لا علما على اليقین فهو مثل الفرد في العمل دون العلم حتى لا يكفر جاحده لعدم العلم ويفسق تاركه۔ فرمایا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور اس پر یقین اور اعتقاد رکھنا یہ لازم نہیں ہے، چنانچہ واجب عمل میں فرض کی طرح ہے، جو واجب ہے وہ عمل میں فرض کی طرح ہے، نہ کہ علم میں، حتیٰ کہ عدم علم و یقین کی وجہ سے اس کا منکر کافر نہیں ہوگا اور اس کا تارک فاسق نہیں ہوگا۔ اذا استخف باخبار الاحاد بان لا يرى العمل بها واجبا لا ان يتهاون بها فان التهاون بالشریعة کفر وانما خص اخبار الاحاد بالذکر اعتبارا
للغالب لا لأن الواجب لا يثبت إلا بأخبار الأحاد. اور اس کا منکر کافر نہ ہوگا، اس کا تارک فاسق نہ ہوگا جبکہ وہ اخبار احاد کا استخفاف کرے، وہیں طور پر کہ وہ اخبار احاد پر عمل کو واجب نہ سمجھے، نہ یہ کہ ان کی اہانت کرے، کیونکہ شریعت کی تحقیر کفر ہے، اور خاص طور پر اخبار احاد کو ذکر کیا گیا غلبہ اور کثرت کا اعتبار کرتے ہوئے، نہ اس لیے کہ واجب بغیر اخبار احاد کے ثابت نہیں ہوتا. فَأَمَّا مُتَأَوَّلًا فَلَا أي فأما ترك العمل بأخبار الأحاد بطريق التعبيل بأن يقول هذا الخبر ضعيف أو غريب أو مخالف للكتاب فلا يفسق فيه لأن هذا ليس للهوى والشهوة بل مما توارث به العلماء لأجل الدقة والفطانة. اور بہرحال اگر وہ تعویل کرتا ہو تو فاسق نہیں کہا جائے گا، یعنی اگر اخبار احاد پر ترک عمل تعویل کے طور پہ ہو، مثلا کہے کہ یہ خبر ضعیف ہے یا غریب ہے یا کتاب اللہ کے مخالف ہے، تو اس صورت میں فاسق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تعویل خواہشات نفسانی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس خاص طریقے کے قبیل سے ہے جو علماء کو دقت نظر اور ذہانت کے سبب ورثہ میں ملا ہے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ. آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے فرض کا حکم تحریر فرمایا، اور فرمایا کہ فرض کا حکم یہ ہے کہ دل سے اس کے حق ہونے کا یقین اور اعتقاد ہو. بعض علماء کا خیال ہے کہ علم اور تصدیق دونوں مترادف ہیں، لہٰذا علماً کے بعد تصدیقاً کا لفظ عطف تفسیری ہوگا، لیکن اصح یہ ہے کہ تصدیق وہ ہے جس میں اختیار قصدی سے اعتقاد ہو، اور یہ چیز علم قطعی سے خاص ہے، کیونکہ علم قطعی بلا اختیار بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی تصدیق نہیں کی جاتی، جیسا کہ کفار اہل کتاب کو علم قطعی حاصل تھا لیکن تصدیق حاصل نہ تھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بہرحال فرض کا حکم دل سے اس کے حق ہونے کا یقین اور اعتقاد کا لازم ہونا ہے، اور جوارح سے اس پہ عمل کرنا لازم ہے. چنانچہ عبادت بدنیہ میں اعضائے بدن سے ادائے عبادت لازم ہے، اور عبادت مالیہ میں بذات خود مال کو دینا یا اس کے لیے قائم مقام کرنا لازم ہے، حتیٰ کہ اس کا منکر کافر ہوگا. یہ علم و تصدیق کی بنا پر تفریح ہے، اور بلا عذر اس کے ترک کرنے والے کو فاسق کہا جائے گا. یہ عمل بالبدن کی بنا پر تفریح ہے، اور بلا عذر کی قید کے ذریعے اس ترک سے احتراز کیا گیا ہے جو ترک اکراہ یا رخصت کے عذر سے ہو، کیونکہ اس ترک کی وجہ سے تارک کو فاسق نہیں کہا جاتا. اور دوسری جو واجب کے حکم کے حوالے سے مصنف علیہ الرحمہ نے گفتگو کی، تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ عزیمت کی مذکورہ چاروں قسمیں میں سے دوسری قسم جو ہے وہ واجب ہے، اور واجب وہ حکم مشروع ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہوا ہو جس دلیل کے ثبوت میں شبہ ہو. مثلا عام، مخصوص البعض، مجمل اور خبر واحد، یہ ایسی دلیلیں ہیں کہ جن کی ثبوت میں شبہ ہوتا ہے. اور واجب کی مثال جو ہے وہ صدقہ فطر کی ہے، اور اسی طرح قربانی کرنا یہ بھی واجب کی مثال ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایسی دلیل سے ثابت ہیں کہ جس میں شبہ ہے، اور جب ایسا ہے تو یہ دونوں واجب ہوں گے. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ واجب کا حکم یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا تو لازم ہوتا ہے، لیکن یقین اور اعتقاد کرنا وہ لازم نہیں ہوتا. حاصل یہ کہ واجب عمل میں فرض کی مانند ہوتا ہے، لیکن یقین اور اعتقاد کے معاملے میں وہ جو ہے وہ فرض کے معاملے مانند نہیں ہوتا. اور اسی عدم علم اور یقین کی وجہ سے واجب کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی. البتہ اگر کوئی شخص اخبار احاد کا استخفاف کر کے، یعنی ان پر عمل کو واجب نہ سمجھ کر عمل کو ترک کر دے، تو اس صورت میں یہ شخص فاسق قرار پائے گا. اور اگر کوئی شخص اخبار احاد کی اہانت کرے اور ان پر عمل کو ترک کر دے تو یہ شخص کافر ہوگا، کیونکہ شریعت کی اہانت جو ہے وہ کفر ہے. شارح فرماتے ہیں کہ متن میں خاص طور پہ اخبار احاد کا ذکر محض اس لیے ہے کہ عام طور پہ واجب کا ثبوت اخبار احاد سے ہوتا ہے،
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اخبار احاد کے علاوہ سے واجب کا ثبوت نہیں ہوتا۔ مصنف نے کہا کہ واجب کا تارک فاسق اس وقت ہوگا جب کہ اخبار احاد پہ عمل کو کسی تعویل کی بنیاد پہ ترک نہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ اگر کسی تعویل کی بنیاد پہ عمل کو ترک کیا گیا، مثلا یوں کہا گیا ہو کہ یہ خبر ضعیف ہے یا غریب ہے یا کتاب اللہ کے مخالف ہے، تو اس صورت میں ترک عمل کرنے والا فاسق نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی یہ تعویل خواہشات نفسانی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس دقت نظر اور ذہانت کی وجہ سے جو علماء کے وراثت میں ملی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فرض کا حکم تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے واجب کی تعریف کرتے ہوئے اس کا حکم بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔